بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم، جزاك الله خير. ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ قریب تشریف لے آئیے، بکھر کے مت بیٹھیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ دوستوں، ہم پر شکر ہے لازم، رب کا یہ احسان ہے۔ دوستوں، ہم پر شکر ہے لازم، رب کا یہ احسان ہے۔ موحد ہیں، امن پسند ہیں، سلفی منہج کا یہ انعام ہے۔ سلفیت کے عظیم پاسبانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 7 جمادی الاولیٰ سن 1433 ہجری، مطابق 30 مارچ سن 2012 بروز جمعہ، ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہم یہاں جدہ کے ساحل سمندر پر سلفی منہج کانفرنس میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ تو جدہ دعوت سینٹر حی السلامہ اور دعوت سینٹر برائے اسلامی بندرگاہ جدہ کے زیر نگرانی اس جی سی ٹی کمپاؤنڈ کی مسجد میں منعقد کی جا رہی ہے۔ حضرات، سلفی کانفرنس کا مطلب قرآن و سنت کی کانفرنس، سلفی کانفرنس کا مطلب اہل حدیث کانفرنس، اور سعودی عرب کی تاریخ میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شرف اہل جدہ کے حصے میں آیا ہے کہ اس عنوان پر ہم کانفرنس منعقد کرنے کی بنیاد ڈال رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ عنوان بہت عزیز ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اللہ رب العزت نے اس منہج پر عمل کرنے والوں کو ہی ہدایت یافتہ فرمایا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انا علیہ واصحابی فرما کر یہ بات واضح فرما دی کہ جنت میں جانے والا جو ناجی فرقہ ہے وہ وہی ہے جو اس منہج پر قائم رہے گا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ حضرات، گزشتہ سال ماہ دسمبر سن 2011 میں لائق احترام ولی عہد مملکت امیر نائف ابن عبدالعزیز حفظ اللہ کی زیر نگرانی اسی عنوان پر سعودی عرب کی دارالسلطنت ریاض میں ایک کانفرنس منعقد ہوئی، جس کے اندر دنیا بھر کے علماء نے شرکت فرمائی، اور امیر نائف نے اسی موقع پر یہ فرمایا تھا کہ ہم سلفی منہج کے حاملین ہیں، اور سعودی عرب کو اسی منہج قویم کی بدولت اللہ نے عزت بخشی ہے۔ ہماری ترقی کا راز بھی اسی میں مضمر ہے، اور ہم کسی بھی حالت میں سلفی منہج سے نہ ہٹنے والے ہیں اور نہ ہی کسی طرح اس منہج سے تنازل اختیار کریں گے۔ مزید ولی العہد حفظ اللہ نے فرمایا کہ سلفی منہج تقدم اور ترقی کی منازل طے کرنے کے لیے ظاہری اسباب کو اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ صرف یہی نہیں، دوسروں کے ساتھ پرامن شہری بن کر رہنے کا گر بھی سکھاتا ہے، اور ان کے جملہ حقوق و آداب کی پاسداری کرنے کا راستہ بھی دکھاتا ہے۔
اس اہم ترین کانفرنس میں جو قرارداد پاس کی گئیں وہ یقیناً اس منہج کے تعارف کے لیے مستقبل میں ایک اہم کردار ادا کرنے والی ہیں۔ مثال کے طور پر اسی کانفرنس میں یہ بھی قرارداد پاس ہوئی کہ ان تمام شبہات کو جو سلفی منہج کے معارضین پیش کرتے ہیں اکٹھا کر کے ان کا علمی محاسبہ کیا جائے، سلفی منہج فکر کی صحیح ترجمانی کی جائے جس پر اس کی بنیاد ہے، اور دین کے تمام پہلو، عقیدہ، عبادت، اخلاق، سلوک، ان تمام پر اس کی عمومیت اور شمولیت کو واضح کیا جائے، سلفیت کی نشر و اشاعت کے پہلوؤں پر غور اور اس کے تئیں پروگراموں کی ترتیب و تنسیق کی جائے۔ حضرات، اس کانفرنس کے نکات پڑھنے کے بعد میں نے علماء کرام اور احباب سے مشورہ کیا تو آج ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس چھت کے نیچے اللہ کے گھر میں اس کے دین کے لیے جمع ہو گئے ہیں، ان علماء کرام اور ساتھیوں کے ساتھ جن کے دلوں میں امت کی اصلاح کا بے پناہ درد ہے اور جو امت میں عقیدے کی اصلاح اور درستگی کے خواہاں ہیں۔ محترم علماء کرام اور معزز ساتھیوں، ہم آج بڑے ہی حساس دور سے گزر رہے ہیں۔ ہم سب کو مل کر اس منہج کے وقار کو اپنے کردار اور اچھے اخلاق سے بہتر بنانا ہے، اور ایسے ہر قدم اور فیصلے سے دور رہنا ہے جو ہماری اس دعوت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو اور اسے مجروح کر دے۔ لہذا نہایت ہی سنجیدگی سے علماء کرام کی نصیحتوں کو سنیے، جن کا مقصد اسلام کی اصل تعلیمات کو اجاگر کرنا اور امت کے اندر اتحاد و امن کی فضا ہموار کرنا ہے۔ میں اب گزارش کروں گا فضیلت الشیخ مولانا عبدالغفار مدنی حفظہ اللہ سے کہ اپنے خطبہ استقبالیہ سے اس مجلس کا آغاز فرمائیں۔ فلیتفضل فضیلت الشیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ حاضرین کانفرنس و علماء کرام، سب سے پہلے ہم رب کائنات کے بے حد شکر گزار ہیں جس نے اپنے بے پایہ فضل و کرم سے فتنوں اور چیلنجوں کے اس دور میں ساحل سمندر کے اس پرفضا ماحول میں اس اہم کانفرنس کے انعقاد کی توفیق عنایت کی۔ اس کے بعد میں اپنی جانب سے حاملین منہج سلف اہل جدہ کی جانب سے اس پرفضا ماحول میں منعقدہ اس پر رونق بزم میں شریک ہونے پر آپ تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ حضرات بالخصوص ہمارے علماء کرام نے جو طویل و عریض سفر طے کر کے ذہنی و جسمانی تکان کے باوجود اپنی سلفی غیرت و حمیت کا مکمل ثبوت دیتے ہوئے محبان منہج سلف اہل جدہ کی پرخلوص دعوت پر پورے حوصلے کے ساتھ صدائے لبیک بلند کیا، اس پر ہم علماء کرام اور آپ تمام مخلصین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور رب العزت کی جناب میں دعا گو ہیں کہ وہ آپ جیسے محسنوں اور مخلصوں کو اپنی امان میں رکھے، حاسدوں کے حسد اور ان کے مکر و فریب سے ہمیشہ مامون و محفوظ رکھے، اور پختہ عزم و یقین کے ساتھ اس منہج پر قائم رہنے اور عزم و حوصلہ کے ساتھ اس منہج کو عام کرنے کی توفیق عنایت کرتا رہے، آمین۔ محترم حضرات، آج کا یہ پروگرام اپنی نوعیت کا منفرد پروگرام ہے اور انتہائی اہم نیز حالات کے عین مطابق ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس موضوع کو پھیلایا جائے، اس کو عام کیا جائے، اس منہج پر بکثرت پروگرام کیے جائیں، نہ صرف جدہ میں
बल्कि हिंदो पाक के चप्पे चप्पे और गोशे गोशे में, ताकि आवाम को अच्छी तरह मालूम हो जाए कि सलफ़ी मनहज ही असल इस्लामी फ़हमी की असल राह है। सलफ़ी मनहज का ताल्लुक़ इस्लाम से ऐसा ही है जैसा इंसानी जिस्म का ताल्लुक़ रूह से है। बल्कि अगर यह कहा जाए तो बेजान न होगा कि सलफ़ी मनहज ही असल इस्लाम है। आज हमारे उलमाए किराम आपको बताएंगे कि सलफ़ी मनहज क्या है, और इस पुरफ़ितन दौर में इस्लाम के नाम नहाद, बल्कि इस्लाम के नाम पर नाम नहाद तंजीमों और तहरीकों के दरमियान सलफ़ी मनहज को उजागर करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, सलफ़ी मनहज की खुसूसियात क्या हैं, इसकी इब्तिदा कब हुई, और इस मनहज के हामिल उलमाए किराम कौन कौन से हैं, सलफ़ी मनहज और गैर सलफ़ी मनहज में क्या फ़र्क है, ये वो बुनियादी और अहम निकात हैं जिन पर इंशाअल्लाह हमारे मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम अपने बेहतरीन उसलूब, दिलनशी अंदाज़ और ख़तीबाना शान से किताब व सुन्नत की रोशनी में मुदल्लल सलफ़ी पैगाम आप हज़रात की इस्लामातों के हवाले करेंगे। ये वो एहसासात और जज्बात हैं जिनको अल्फाज के साँचे में ढाल कर मैंने इस्तक़बालिया कलमात की शक्ल में आपके सामने पेश किया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि। ये थे मौलाना अब्दुल गफ़ार मदनी। नेक ख्वाहिशात और दुआओं के साथ उन्होंने इस तारीख़ी दिन के खुतबे का आगाज़ किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन शेख को जज़ाए खैर अता फ़रमाए और इस कॉन्फ्रेंस को हम सब की निजात का और सलफ़ी मनहज की नशर व इशाअत का ज़रिया बनाए।